حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ایمان کی مضبوطی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو دیگر مذاہب میں ابراہیم کے نام سے جانے جاتے ہیں، اسلام میں بہت معزز شخصیت ہیں۔ ان کی زندگی میں بے شمار آزمائشیں آئیں، لیکن ان کا ایمان اللہ تعالی پر مضبوط اور پختہ تھا۔ ان کی زندگی میں قربانی، صبر اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی بے مثال مثالیں ملتی ہیں، جو مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہیں۔ ابتدائی زندگی اور بت پرستی کے خلاف جدوجہد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی قوم میں پیدا ہوئے جہاں بتوں کی پرستش عام تھی۔ ان کے والد عزر بتوں کے بنانے والے تھے اور لوگ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے یہ دیکھ رہے تھے کہ ان بتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ بت واقعی کسی کام کے ہیں۔ ایک دن جب لوگ اپنے بتوں کو چھوڑ کر ایک تہوار میں مصروف تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ ڈالا سوائے بڑے بت کے۔ جب لوگ واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر وہ بول سکے۔ لوگوں نے اس بات پر غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور انہیں آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور بے ضرر ہو گئی، اور وہ بالکل محفوظ رہے۔ آگ میں آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور عزم اتنا مضبوط تھا کہ اس معجزے کے باوجود لوگ اپنے عقائد پر قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پیغام پر نظر انداز کیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور اس کی رضا کے لیے ہر آزمائش کا سامنا کیا۔ قربانی کی آزمائشوں سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی سے ایک اور آزمائش کا سامنا ہوا۔ اللہ نے انہیں خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش ہوں گے۔ کریں۔ یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے لیے بہت عزیز تھے اور اللہ نے انہیں بڑی دعا کے بعد اولاد دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ خواب بیان کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑی عاجزی اور ایمان کے ساتھ کہا، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ ضرور پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ دونوں والد اور بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے باندھا، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی، اللہ تعالی نے ایک دنبا بھیجا جسے قربانی کے لیے قبول کر لیا۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک واضح نشان تھا کہ ان کی کامل اطاعت اور فرمان برداری کو اللہ نے قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے خاص دوست خلیل اللہ کا لقب ملا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے۔ ان کی قربانی اور عزم کی کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ عید قربانی ٹان پر قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اللہ کے حکموں پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے راستے پر چل سکتے ہیں۔